آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو کئی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبتیں حاصل ہیں۔ آپ کی ولادت، آپ کا سفر آخرت اور آپ کی بعثت، اعلان نبوت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، مدینہ منورہ میں تشریف آوری ہجرت کر کے، یہ سارے کام اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئے۔ تو اس لیے اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نسبت حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جہاں پر بھی کیا جائے وہ سکون کا باعث ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس گھر کے اندر آپ کا ذکر خیر ہو وہ گھر باعث برکت، جس مجلس میں آپ کا ذکر خیر ہو وہ مجلس باعث برکت ہے۔ جس سال کے اندر، جس مہینے میں، جس دن کے اندر، جن لمحات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو تو وہ لمحات باعث برکت بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں، میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسا کہ جہاں پر بھی لیا جائے سکون ہی سکون کا باعث بن جاتا ہے، اور جس زندگی کے اندر، جس شخص کی زندگی کے اندر، جس مجلس کے اندر اور جس کے اوقات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ختم ہو جائے تو وہاں سے برکات بھی اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی وہیں متوجہ ہوتی ہے جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہوتی ہے۔ جیسے نماز کے اندر، اذان کے اندر، قرآن پاک کے اندر اور کلمے کے اندر ایک ایک جگہ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے، تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہوتی ہے، یعنی جس طرف آپ کا ذکر خیر اور جس کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی اس طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو اگر کوئی چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنی زبان پر درود شریف کی صورت میں جاری کر لے۔ اور درود شریف ایسی عبادت ہے، دنیا کی ایسی واحد عبادت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی نیک کام کرتا ہے، صرف نیکی لکھنے والا فرشتہ حرکت میں آتا ہے اور نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور برائی لکھنے والا فرشتہ فارغ بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن درود شریف ایسی عبادت ہے کہ جب آدمی درود شریف پڑھنا شروع کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر درود کی صورت میں اپنی زبان پر لاتا ہے، تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور برائیوں والا فرشتہ بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اس کی نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور برائی لکھنے والا فرشتہ اس کی برائیاں مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ دنیا کا یہ واحد عمل ایسا ہے درود شریف۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے دونوں فرشتے حرکت کے اندر آ جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے، دوسرا فرشتہ گناہ مٹا رہا ہے۔ تو یہ برکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی، آپ کے نام نامی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی یہ برکت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے ہی ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا پیار اور عشق و محبت کیا جائے اتنا ہی کم ہے، آدمی کا جی نہیں بھرتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام ہے کہ جن کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آدمی کرتا جائے اور آپ سے عشق و محبت کی جو پرواز آدمی چڑھتا جائے
کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں آئے گا کہ جس مقام پر آ کر عاشق رسول اور ایک مسلمان آپ کا غلام آپ کا امتی کہے کہ یہ میری پرواز کی حد ہو گئی ہے، اس سے آگے مجھے عشق اور چاہیے لیکن آگے عشق کا مقام اور کوئی نہیں ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی انتہا کوئی نہیں، تو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق و محبت کرنے والا ہے کوئی حد نہیں جہاں پر آ کر اس کے عشق کی انتہا ہو جائے۔ جو جتنا چاہے جی بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت حاصل کر سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہی یہ عالم تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت حلیمہ فرمانے لگیں کہ اس جیسا بچہ تو میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ حضرت آمینہ نے بھی یہی کہا، حضرت عبد المطلب نے بھی یہی کہا، ہر ایک نے کہا کہ میں نے اس جیسا بچہ کہیں نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور کے رخ انور کا دیدار کیا اور اپنا بھی حصہ ڈالا اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جس کا ترجمہ کسی نے فارسی کے اندر یوں کیا کہ آفاقہا گردیدہم مہرے بتاں ورزیدہم بسیار خوباں دیدہم لیکن تو چیزیں دیگری۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، میں نے مشرق بھی دیکھا، مغرب بھی دیکھا، شمال جنوب، اس کائنات کو، پوری کائنات کو میں نے پھر کر دیکھا۔ میں نے جنتوں کے اندر حوروں کو بھی دیکھا، غلمان کو بھی دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے خوبصورت شاہکار دیکھے، لیکن تم دنیا میں صرف رہنے والوں یہ کہہ رہے ہو کہ اس جیسا حسین بچہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ مجھ سے پوچھو، میں جنت بھی پھرنے والا ہوں، میں دنیا پوری پھرنے والا ہوں، اس جیسا بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ جبرائیل تو کہاں دیکھ لیتا، اے آمینہ، اے حلیمہ، اے عبد المطلب، تم سارے اس سے بڑھ کر حسین بچہ کہاں دیکھ لیتے، میں نے تو اس سے بڑھ کر حسین آج تک کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ترجمہ یوں کیا، فرمایا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمایا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، فرمایا کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا کہ میری آنکھ کہاں دیکھتی، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر خوبصورت آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا خوبصورت، تو میری آنکھ بھی کیسے دیکھ سکتی تھی۔ فرمایا کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، فرمایا کہ آپ کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھ کر آپ کو تخلیق کیا ہے، یعنی آپ کی مرضی کے مطابق کہ یا رسول اللہ آپ کی زلفیں کیسی ہونی چاہیے، آپ کی یہ جبین مبارک کیسی ہونی چاہیے، آپ کے رخسار مبارک کیسے بناؤں، آپ کے دندان مبارک کیسے بناؤں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھ کر آپ کو بنایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کے شاہکار کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے تو اپنی انگلیاں کٹوائی ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کٹوائیں۔ فرمایا کہ آؤ دیکھو میرے سرتاج کو دیکھو، تم ان پر تعجب کرتے ہو کہ انہوں نے انگلیاں کٹوا دیں، تم یہاں نہیں دیکھتے کہ صحابہ نے حضور کے حسن کو دیکھا اور اپنی گردنیں کٹواتے جا رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ جنہوں نے حضور کے حسن کو دیکھا انہوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں، آج 1400 سال گزر چکے، جنہوں نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ صرف سنا ہے، وہ آج بھی گردنیں کٹوا رہے ہیں، وہ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر فدا ہوتے ہوئے، وہ آج بھی آمنہ کے لال پر اپنی جان نچھاور کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ ایسا مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزے نہیں رکھتا، جو حج کرنے نہیں جاتا، جو مالدار ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے پاس مال و دولت کا ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن صرف نام کا مسلمان ہے، اس سے بھی پوچھا جائے کہ حضور کے نام پر جان دے دو گے، وہ بھی یہی کہے گا کہ اس سے بڑھ کر اور سعادت ہی کوئی نہیں۔ جس طرح غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا،
قائد اعظم محمد علی جناح رحمتullah علیہ نے کہا کہ ایک مرتبہ کہہ دو کہ یہ کام مجھ سے غلطی سے ہو گیا جو میں نے گستاخ کو جہنم واصل کیا تو ہم تمہارا کیس جیت سکتے ہیں۔ تو غازی علم دین شہید رحمتullah علیہ یہ جملہ بول کر اپنی جان بچا سکتے تھے۔ فرمایا کہ ایک ہی تو کام دنیا کے اندر میں نے ہوش میں کیا ہے، میں کیسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے غلطی سے کیا؟ میں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا کہ یہ کام میں نے ہوش مندی کے اندر کیا ہے اور اس کے رسول کے اندر ڈوب کر کیا ہے۔ تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر نہیں، آج 1400 سال گزر جانے کے بعد حضور کے حسن و جمال کے تذکرے سن کر آج بھی ان پر جانیں نچھاور کی جا رہی ہیں۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو بھیجا تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کسی ایک کے لیے نہیں، سب کے لیے رحمت بن کے آئے، انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے۔ جس طرح پہلی امتوں کو بندر اور خنزیر بنایا گیا، آج وہ سارے گناہ جو پہلی امتوں کے اندر ہوتے رہے اور ان گناہوں کی وجہ سے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، ان کی شکلیں بگاڑ دی گئیں، ان کے دروازوں پر لکھ دیا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہے۔ وہ سارے گناہ آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن آج سارے انسان سلامت پھر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ لیے بیٹھے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں، ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے کہ ہمارے نبی جا رہے ہیں، اونٹ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اونٹ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی، فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا جو مالک ہے وہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ تھوڑا ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر تنبیہ فرمائی۔ اور ایک ہرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، آپ نے کیا دیکھا کہ ایک یہودی نے ایک ہرن کو شکار کر رکھا ہے، اور ہرن نے دیکھا کہ حضور آ گئے۔ ہرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہوا کہ ہمارے پیغمبر آ گئے جو ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ ہرن کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی بخشی۔ ہرن اپنے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، اس پہاڑی کے پیچھے میرے بچے بھوکے ہیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہوں، اس شخص نے مجھے شکار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے مجھے یقین ہے کہ یہ مجھے ذبح کرے گا، یہ مجھے جان سے مار ڈالے گا اور مجھے بھون کر کھا جائے گا، لیکن میرا جی چاہتا ہے، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں جاتے جاتی اپنے بچوں کو بھوکا چھوڑ کر نہ جاؤں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہوں۔ ماں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس قدر پیار رکھا۔ صرف انسانوں کی مائیں نہیں پیار کرنے والی، جانوروں کی مائیں بھی اپنے بچوں سے پیار کرنے والی ہیں۔ تو وہ ہرن کہنے لگی کہ میں اپنے بچوں کو بھوکا چھوڑ کر دنیا سے نہیں جانا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ میں دنیا سے جاؤں اور میرے بچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہو۔ یا رسول اللہ، میرے لیے سفارش فرما دیجئے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر ابھی واپس آ جاؤں گی۔ تو یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہودی حیران ہوا، وہ کہنے لگا کہ میں نے تو اس کو بڑی مشکل سے شکار کیا ہے، یہ کیسے واپس آئے گی؟ حضور نے فرمایا کہ میں جو اس کی ضمانت دے رہا ہوں۔ تو یہودیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت پر یقین تھا کہ یہ جو ضمانت دے رہے ہیں یہ ضمانت ایسی ہے کہ جو ضمانت کبھی رائے گا نہیں جاتی، اس ضمانت کے اندر کوئی شک اور تردد کی بات نہیں ہے۔ تو یہودی نے ہرن کو چھوڑ دیا۔ ہرن جس رفتار سے بھاگتی ہوئی گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلا کر اسی رفتار سے چھلانگے لگاتی ہوئی واپس آئی اور یہودی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ جب یہودی نے یہ منظر دیکھا، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ آپ تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، ہرن بھی آپ کو رحمت للعالمین سمجھتی ہے، تو میں کتنا بدبخت ہوں کہ میں آپ کی نبوت سے انکار کر کے زندگی گزار رہا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ حضور نے فرمایا کہ من لم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو اپنے بوڑھوں کا، اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر بوڑھوں کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ بس کے اندر اگر کوئی بوڑھا آ جائے تو مسلمان اپنی سیٹ اس کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور بوڑھوں کو راستہ دیا جاتا ہے، بوڑھوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ماننے والے بوڑھوں کا احترام کرتے ہیں، تو یہ بوڑھوں کو احترام کہاں سے ملا؟ یہ بوڑھا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ لیے بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے اس کو بھی حصہ ملا۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانتے، وہ جب ان کا باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ کر آ جاتے ہیں کہ یہ جب مر گیا تو اس کا بل بنا کر ہمیں بھیج دینا، ہم اس کی پیمنٹ کر دیں گے۔ اس بوڑھے کو ہم اپنے گھر کے اندر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹے ہوئے ہیں۔ دین تو ہمیں یہ سکھلاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ تمہارے ماں باپ جس قدر زیادہ بوڑھے ہو جائیں، تم پر لازم ہے کہ تم ان کا ادب احترام اور ان کی خدمت کرنے میں اپنی صلاحیت اور زیادہ خرچ کرنا شروع کر دو۔ وہ جس قدر زیادہ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں، ان کی خدمت کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہو۔ تو بوڑھوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ لیا۔ اور چھوٹے بچے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، فرمایا کہ جو اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر جو چھوٹے بچوں کو شفقتیں مل رہی ہیں، جو چھوٹی بچیوں کو شفقتیں مل رہی ہیں، چھوٹی بچیوں کو جو پیار مل رہا ہے، گھروں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی چھوٹی بچیوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر یہ چھوٹی بچیوں کو پیار مل رہا ہے تو یہ وہی چھوٹی بچیاں ہیں جن کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جن کی زبان اور ان کی آواز کو مٹی کے گڑھے میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا تھا۔ آج یہ چھوٹی بچی جو اپنے ماں باپ سے پیار اور لاڈ حاصل کر رہی ہے، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا اثر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اپنے دشمنوں کو دیکھ لیجئے، دشمنوں کو دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں فرمائیں، اپنوں کے لیے تو رحمت بن کے آئے۔ طائف کی وادی کے اندر، طائف کی بستی کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمال درجے کا ظلم کیا گیا تو فرشتہ آیا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، میں ان پہاڑوں کو آپس میں ایسے ملا دوں گا، ان بستی والوں کو پیس کر رکھ دوں گا۔ یہ کیسے ظالم ہیں، ان کو نبی کا احترام بھی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سید الانبیاء ہماری بستی میں تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کا احترام کرنا ہے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا غلط سلوک کیا، آپ اجازت دیں ہم انہیں پیس کر رکھ دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات میں خوشی نہیں ہے کہ ان کو پیس دیا جائے، مجھے تو اس بات میں خوشی ہے کہ آج اگر یہ مسلمان نہیں بھی ہوتے تو ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو میرا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ جس کو کسی نے کہا جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے تشریف لائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا کہ نبی کریم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزدور کو دیکھا کہ اس مزدور کے ہاتھوں کے اوپر نشان پڑے ہوئے ہیں محنت مزدوری کر کے۔ آج اگر سنجیدہ لوگوں کی محفل کے اندر کوئی محنت مزدوری والا مزدور آ کر بیٹھ جائے، جس کے کپڑے میلے کچیلے ہوں، جس کے ہاتھ میلے کچیلے ہوں، اس کے گلاس کا پیا ہوا پانی بھی دوسرے لوگ جو اپنے آپ کو مہذب سمجھ رہے ہیں، اس کے گلاس کا پیا ہوا پانی بھی خود پینا پسند نہیں کرتے، اس کے لیے گلاس اور برتن اور ہے، اس کے لیے برتن اور ہے۔ قربان جاؤں سید الانبیاء پر، قربان جاؤں سید الرسل پر، آمینہ کے لال پر، جو غریبوں کا والی تھا، جو فقیروں کا حامی تھا، جو مزدوروں سے محبت پیار کرنے والا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے مزدور کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے لب، اپنے نبوت والے ہونٹ اس مزدور کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیے
لیے اور उस मजदूर के हाथ को चूमा। फरमाया क़यामत तक आने वाले लोगों ये देख लो, मैं मजदूर के हाथ को चूम कर इस मजदूर को मैं इज्जत दे रहा हूँ। क़यामत तक आने वाला कोई भी मजदूर को हकीर नहीं समझ सकता। फरमाया कि कोई भी ये जुर्रत ना करे। आज लोग इस बात में फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमने हजर असवद का बोसा लिया है, इसलिए कि उस पत्थर को, जिस पत्थर को हुजूर ने चूमा था, लोग फ़ख्र करते हैं कि हमने उस पत्थर को चूमा है। तो क्या ये फ़ख्र की बात है? तो क्या ये फ़ख्र की बात नहीं कि जिसके हाथों को हुजूर ने चूमा है, कि जिस मजदूर के हाथों को हुजूर ने चूमा, क्या ये फ़ख्र की बात नहीं है? तो एक रेडी लगाने वाला, एक मेहनत मजदूरी करने वाला, हाथ से काम करने वाला, उसके हाथों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूम रहे हैं और साथ ऊपर मोहर लगा रहे हैं कि अल-कासिबु हबीबुल्लाह। फरमाया कि ये जो मेहनत मजदूरी करने वाला ये अल्लाह ताला का दोस्त है। फरमाया कि दुनिया वालों, दिल में तकब्बुर और बड़ाई रखने वालों, तुम चाहे इन मजदूरों से नफ़रत करो, अपने आप को इनसे दूर रखो, लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त हैं। फरमाया कि मैंने इनके हाथों को चूमा है, इसलिए ये मेरे भी दोस्त हैं। इसलिए फरमाया कि ये मेरे भी दोस्त हैं। तो एक मजदूर भी ऐसा नहीं है कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत में से हिस्सा नहीं लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन के आए, तो हर एक के लिए रहमत बन कर आए। और आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले अगर बाप फौत हो जाता तो घर के अंदर माँ बूढ़ी होती तो लोग क्या करते थे, अपनी माँ को बाज़ार के अंदर बेच कर आ जाते थे कि इसका खामन फौत हो गया है, ये घर के अंदर अकेली रहती है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई थोड़े से पैसों के इवज़ भी इस बूढ़ी औरत को ख़रीदना चाहता है तो ख़रीद ले, हमें इसके साथ कोई सरोकार नहीं। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत दो आलम तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए माँ को बाज़ार के अंदर बेचने वालों, इसके कदमों के नीचे अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी जन्नत रखी है। फरमाया कि अगर चाहो तो ये जन्नत का दरवाज़ा अपने लिए खुला रखो और चाहो तो अपनी जन्नत का दरवाज़ा बंद कर लो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ आवरी की वजह से माँ को एहतराम मिला। और अगर बहन को एहतराम मिला है तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से बहन को एहतराम मिला। कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत शीमा तशरीफ़ लाईं, वक्त भी हो चुका कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत शीमा तशरीफ़ लाईं, हुजूर की सगी बहन भी नहीं हैं, हुजूर की रज़ाई बहन हैं। वो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाईं, लंबा वाक़या सुनाने का वक्त नहीं है, सिर्फ़ एक उसका हिस्सा अर्ज़ करता हूँ कि वो जब तशरीफ़ लाईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़म्मिल व मुदस्सिर वाली जो अपनी कमली थी, अपनी जो चादर मुबारक थी जिस पर जिब्राइल वही लेकर आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ज़मीन पर बिछा दी। फरमाया कि मेरे सहाबा, मेरी बहन आई है, मेरी बहन से कहो कि इस चादर पर अपने पाँव रख दे, इस चादर पे चल के आए, इस चादर के ऊपर आकर तशरीफ़ रखे। मैं क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को ये सबक सिखलाना चाहता हूँ कि मेरी रज़ाई बहन आई है, अगरचे मेरी सगी बहन भी नहीं है, मेरी रज़ाई बहन है। मैं अपनी बहन को एहतराम देना चाहता हूँ ताकि क़यामत तक आने वाले लोग जो मुसलमान हैं, जो मेरा कलिमा पढ़ने वाले हैं, उनके दिलों में बहन का एहतराम बैठ जाए कि शादी के बाद अगर बहन मिलने के लिए घर आ जाए ताकि मेरी उम्मती अपनी बहन को बोझ न समझें, ताकि मेरी उम्मती अपनी बीवी के पीछे लगकर, ताकि मेरे उम्मती अपने बच्चों के पीछे लगकर अपनी बहन को बोझ ना महसूस करे कि इसकी तो हमने शादी कर दी थी, इस पर तो हमने खर्चा कर दिया था, अब ये बार बार हमारे घर क्यों आती है। उसका भी जी चाहता है कि जिस घर के अंदर उसने बचपन गुजारा, जिस घर के अंदर उसने अपनी जवानी गुजारी, जिस घर के अंदर वो अपने माँ बाप को देखती रही, अपने माँ बाप को देख देख कर वो आंसुओं की बरसात के अंदर माँ बाप ने उसको रुखसत किया, और जिस घर के अंदर वो आंसू बरसाती हुई घर से निकली, उसका भी जी चाहता है कि मैं अपने भाइयों के पास जाऊं, अपने वालिदैन के घर के अंदर जाऊं। और आज मुआशरे के अंदर ये होता है, ऐसे वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि लोग के बहनों की ऐसी शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि हम अपने वालिदैन के घर जाते हैं, हमारे वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके, हमारे भाई हमें धक्के देकर घर से निकालते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि ये दोबारा हमारे घर ना आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी काली कमली बहन के कदमों के नीचे बिछा दी। फरमाया कि देखो, बहन को मैं एहतराम दे रहा हूँ, बहन को इस तरह एहतराम दिया जाता है।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق سکھلا دیا کہ بہن کو وراثت کے مال میں سے حصہ دینا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بہن کو شرمندہ کر کے، بہن کو محفل کے اندر بلا کر، بہن کو عدالت کے اندر بلا کر، بہن کے اوپر پریشر ڈال کے، اپنے بھائی چارے کا پریشر ڈال کے اپنی بہن سے وراثت کا حق معاف کروا لیا جاتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ نمازیں اور اذانیں اور تہجد اور عمرے اور حج اور صدقہ خیرات یہ آدمی کو کبھی نہیں بچا سکتا جس نے اپنے بہن بھائیوں کا حصہ کھا لیا، جس نے اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا لیا۔ اس کو نفلی عبادات یا فرضی عبادات اس کو نہیں بچا سکتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کو عزت دی ہے کہ یہ لازم ہے کہ بہن کو وراثت میں سے حق دیا جائے۔ اور اگر بہن شرمندگی کی وجہ سے معاف کر بھی دیتی ہے تو اس کا حل علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کا جتنا حق بنتا ہے، اس کا جتنا حق بنتا ہے، جتنے لاکھ جتنے کروڑ اس کے بنتے ہیں، کسی قاصد کے ہاتھ، خود بھی نہیں تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو، کسی قاصد کے ہاتھ وہ ساری رقم اس کے گھر بھجوا دی جائے، ساری رقم اس کے گھر بھجوا دی جائے، اس کے گھر پہنچ جائے۔ ہاں پھر اگر بہن دوبارہ واپس لے کر آ جاتی ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ خود اپنی خوشی سے معاف کر رہی ہے۔ اور عدالت کے اندر، محفل کے اندر، پرے پنچایت کے اندر اور برادری کے اندر بہن کو بلا کر شرمندہ کر کے ان کو معاف کروانے سے معاف نہیں ہوتا جب تک کوئی دل سے معاف نہ کرے۔ جب تک کوئی دل سے معاف نہ کرے تو ہم دیکھیں تو صحیح مال ان کے گھر بھجوا کر پھر دیکھیں کہ اس نے کتنا مال رکھا، کتنا مال واپس بھیجا۔ اس کے بھی بچے ہیں، اس کی ضروریات ہیں، ہم اگر اس کا حق اس کو دے رہے ہیں، خدا کی قسم ہم اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم اپنی ذات پر احسان کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، ہم نے اپنے بچوں کو حرام مال سے بچا لیا، ہم اپنے آپ پر احسان کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔